بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے علمی ولولہ اور اس کا انہماک سے متعلق واقعات میں سے نمبر 3 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کا ایک قصہ 7ویں باب کے نمبر 5 پر گزر چکا ہے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری یعنی پڑھانے والا مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سرداروں میں سے تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف یعنی کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائیں اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنی الاشہل کے پاس گئے۔ ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشہل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھی، نہ تجارت، نہ پیسہ، نہ ملازمت۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی دین کی باتیں سیکھ کے صحیح پھیلانے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔